ہم آج کی محفل کو نواسۂ رسول اور ریحانۃ النبی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے ذکر جمیل کے لیے وقف کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، اسی طرح ان کے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی بہت محبت اور شفقت و پیار تھا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خوشبوؤں میں حسن میری بہترین خوشبو ہے اور دنیا کے پھولوں میں یہ میرا بہترین پھول ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اسے اللہ اس وقت تک زندہ رکھے گا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی اور وہ خون ریزی سے بچ جائیں گے۔ محاسن اخلاق میں اپنے نانا کی بہترین تصویر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن کا بالائی پیکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ 8 برس تک نانا کے دامن محبت میں پرورش پائی۔ باپ مجمع العلم تھے اور مکتب رسالت کے تربیت یافتہ۔ اسی گہوارہ علم و فضل میں حضرت حسن بھی پلے بڑھے اور ہوش سنبھالے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک دشمن اسلام نے زخمی کر دیا اور آپ کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو لوگوں نے کہا کہ حسن کو جانشین مقرر کر دیجئے۔ حضرت علی نے جواب دیا، میں نہ حکم دیتا ہوں اور نہ لوگوں کو منع کرتا ہوں، لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ خلیفہ رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسلمانوں کے حق انتخاب کا لحاظ کر کے حضرت حسن کو نامزد نہیں فرمایا اور ان کی امارت کے مسئلے کو عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا، لیکن اوصاف و کمالات کے لحاظ سے حضرت حسن اپنے باپ اور نانا کے بہترین نمونہ تھے۔ وابستگان دامن مرتضوی کی نظر کسی اور جانب نہیں اٹھ سکتی تھی، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد قیس بن سعد انصاری نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ قیس بن سعد کی بیعت کے بعد تمام اہل عراق نے بیعت کی اور آپ مسند خلافت پر متمکن ہو گئے۔ شام کا تمام علاقہ حضرت معاویہ کے زیر نگیں تھا۔ جب انہیں حضرت حسن کی امارت و خلافت کا علم ہوا تو انہوں نے عراق پر فوج کشی کر دی۔ حضرت حسن بہت نرم خو، نرم دل اور صلحجو آدمی تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت سے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہتی چلی جا رہی ہیں، مسلمانوں کا اتحاد اور یکجہتی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جب تک مسلمانوں کی بڑی تعداد خاک و خون کی نظر نہ ہو جائے گی اس وقت تک کسی فریق کا غالب آنا مشکل ہے۔ اس لیے بعض شرائط پر حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تصدیق ہو گئی کہ میرا یہ لڑکا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ آپ کم و بیش 6 مہینے مسند خلافت پر فائز رہے اور آپ کی خلافت کا دائرہ حجاز، یمن، عراق اور خراسان تک پھیلا ہوا تھا۔ دنیا کے تمام حکمرانوں کے کارنامے، حکومت کے استحکام، فتوحات کی وسعت اور فوجوں کی کثرت کے معیار سے جانچے جاتے ہیں۔ اگر اس معیار کو ذرا اونچا اور موجودہ مذاق کے مطابق کر دیا جائے تو ملک و قوم کی اصلاح و ترقی اس کا پیمانہ ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بلند کوئی معیار نہیں، لیکن حضرت حسن نے دنیا کے سامنے ایک نیا نمونہ پیش کیا۔ آپ نے نہ حکومت کی بنیاد مضبوط کی، نہ علاقے فتح کیے، نہ فوج و خزانہ جمع کیا، بلکہ ان تمام چیزوں اور ایک ایسی عظیم الشان حکومت کو جس کا ایک سرا سندھ تھا اور دوسرا جبرالٹر مسلمانوں کے خون سے بچنے اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس کی مثال تاریخ مشکل سے پیش کر سکتی ہے۔ حکومت کی بقا، تحفظ اور اس کی توسیع کے لیے دنیا کا ہر فرما روا جنگ کرتا ہے، بلکہ قصر حکومت کی تعمیر ہی انسانی خون سے ہوتی ہے۔ اپنی قوم کے چہروں کو خون کے چھینٹوں سے بچانے کی خاطر تخت حکومت کو چھوڑ دینا بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک نادر واقعہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی تاریخی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری ہے۔ 23 رمضان سن 40 ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے اور سن 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔
خلافت سے دستبرداری کے بعد کوفے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے تھے۔ اقلیم صلح و مساوات کے تاجدار اور حلم و بردباری کے کوہ گراں کو اس کی عظیم ماں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پہلو میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.